بسم اللہ الرحمن الرحیم. المقصد الاول، پہلا مقصد، الاسماء المرفوعات ثمانیۃ اقسام، اسماء مرفوعات کی 8 قسمیں ہیں. الفاعل ومفعول ما لم يسمى فاعله، والمبتدأ والخبر وخبر ان وخواتها، واسم كان وخواتها، واسم وللمشبهتين بليس، وخبر التي لنفي الجنس. فاعل مفعول ما مسمى فاعله، مبتدا خبر ان اور اس کے ساتھیوں کی خبر مرفوع ہوتی ہے. کانا اس کے ساتھیوں کا اسم مرفوع. ما ولا مشبہات بلیسا کا اسم مرفوع. اور لا کی خبر مرفوع جو نفی جنس کے لیے. کہتے ہیں جب مصنف مقدمہ سے فارغ ہوئے تو مقاصد میں شروع ہوئے. اس میں وہ تو مقدمہ تھا، مقدمہ میں اتنا ٹائم لگ گیا، تو اب مقاصد جو مقصد ہیں اس میں شروع. اور وہ کیا ہیں مقصد؟ مرفوعات، منصوبات، مجرورات. وہ کیا ہے؟ مقاصد نحو کے مقاصد. ولما كان المرفوعات اصلا بالنسبة الى المنصوبات والمجرورات لوجهين. کہتے ہیں جب مرفوعات منصوبات مجرورات کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے اصل ہیں، دو وجہوں کی وجہ سے، دو صورتوں کی وجہ سے، تو اس لیے ان کو مقدم کیا کہ جب یہ اصل ہیں مرفوع منصوبات و مجرورات کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے یہ اصل ہیں، تو پھر ان کو پہلے ذکر کیا دو صورتوں کی وجہ سے. الاول لاجتماعها على الحرکۃ قویہ. پہلی وجہ یہ ہے مرفوعات کی اصل ہونے کی کہ یہ حرکت قوی پر مشتمل ہیں. اس پر ان کا اشتمال حرکت قوی پر ہیں. والثانی لاجتماعها على عمدۃ الکلام. اور ثانی کہ یہ عمدہ کلام پر مشتمل ہیں. اس پر تو دو وجہ ہیں ان کی اصل ہونے کی اور عمدہ کلام. وہی المبتدأ والفاعل. کلام تو ان سے بنتا ہے، فعل فاعل، ٹھیک ہے، اور مسند مبتدا خبر. تو مبتدا تو یہ عمدہ کلام ہے، یعنی مبتدا اور فاعل. مبتدا فاعل. کہتے ہیں کہ مشتمل جو قوی کو مشتمل ہوتا ہے اور عمدہ کو مشتمل ہوتا ہے، جو قوی اور عمدہ کو مشتمل ہوتا ہے وہ قوی اور عمدہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ جو قوی کو شامل ہوتا ہے، عمدہ کو شامل ہوتا ہے، وہ قوی اور، تو جب قوی اور عمدہ ہے تو پھر اس کے ذکر پہلے، وہی مقدم، وہی اصل، وہی اصل. تو کہتے ہیں پھر قدم علی المنصوبات والمجرورات. تو اسے مرفوعات کو منصوبات اور مجرورات پر مقدم کیا. والمرفوعات جمع المرفوعی. مرفوعات کس کی جمع ہے؟ مرفوع کی ہے، مرفوعاتن کی ہے. مرفوعاتن مرفوعاتن، تو یہ مرفوعاتن کی ہوگی، مرفوعن کی. لیکن یہ کہتے ہیں کہ مرفوعات جمع المرفوعی. مرفوعات کس کی جمع ہے؟ مرفوع کی. لل مرفوعاتی، مرفوعاتن کی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں. اس کی المرفوع اس کی نہیں ہے.
وَهُوَ مَا اشْتَمَلَ عَلَى عَلَامَةِ الْفَاعِلِيَّہ. اب مرفوع کسے کہتے ہیں؟ مرفوع یہ آپ نے زبانی یاد رکھنا ہے. مَا اشْتَمَلَ عَلَى عَلَامِ الْفَاعِلِيَّہ، مرفوع اسے کہتے ہیں جو علامت فاعلیت پر مشتمل ہو. اس پر زیدن کے اوپر رفع ہے کہ نہیں؟ تو یہ کس کی علامت ہے؟ فاعلیت کی. تو اب یہ مرفوع ہے کہ نہیں زید؟ تو لہذا زید فاعلیت کی علامت پر مشتمل ہے کہ نہیں؟ بس اسے کہتے ہیں مرفوع. وَهُوَ اشْتَمَلَ عَلَى عَلَامِ الْفَاعِلِيَّةِ، مرفوع وہ ہے جو فاعلیت کی علامت پر مشتمل ہو. جا زیدن میں زیدن پہ رفع ہے تو یہ فاعلیت کی علامت ہے، اور زید مرفوع ہے اس پہ رفع ہے. ہم کہیں گے کہ یہ مرفوع فاعلیت کی علامت پر مشتمل ہے. اور وَهِيَ الرَّفْعُ وَالْوَاوُ وَالْأَلِفُ، فاعلیت کی علامت اسم میں رفع، واو اور الف. میں نے بتایا تھا کہ رفع کیا بتایا تھا؟ کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں. کون کون سی؟ اسم کے اندر ہاں ضمہ الف، تو یہی رفع ہے. ضمہ واو، تو فاعلی کی علامت کے لیے یا تو ضمہ ہوگا یا واو ہوگا یا الف ہوگا. جیسے جانی زیدن و ابوہ زید، جانی زیدن آگے و ابوہ و زیدانی، آئے میرے پاس زید. اب دیکھو زید کے اوپر ضمہ آیا تو حال یہ فاعلیت کی علامت پر مشتمل ہے، مرفوع ہے. تو حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، ابوہ واو کے ساتھ آیا اس کا باپ، اور جانی زیدانی 2 زیدہ الف کے ساتھ آ گیا. یعنی پہلے میں اعراب الحرکت ہے، باقی 2 میں اعراب الحرف ہے. اسماء ستہ مکبرہ کی صورت اور آگے زیدانی، تو ہے تو تینوں ہی مرفوع ہیں. کو پوچھے کیسے؟ کو علامت رفع پر مشتمل ہے. کو پہلے کہہ لے پہلے ضمہ ہے، دوسرے میں واو ہے، تیسرے میں کیا ہے؟ الف. یہ تینوں ہی علام یہ کیا ہے؟ اعراب ہے. ٹھیک ہے، اور یہی رفع ہے. یہ کیا ہے؟ رفع. وَسَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ الْعَلَامَةُ لَفْظًا أَوْ تَقْدِيرًا. ہاں یہ علامت فاعلیت پر مشتمل ہے، تو چاہیے وہ علامت لفظاً ہو یا تقدیراً ہو. پیچھے جو مسائل دی وہ لفظی کی ہیں، کیونکہ علامت رفع پر مشتمل ہے تو وہ رفع لفظاً بھی ہوتا ہے اور رفع تقدیراً بھی ہوتا. آپ نے پڑھ لیا ہے کہ اعراب لفظی بھی ہے، اعراب تقدیری بھی ہے، اور یہ مورب کا اعراب ہوتا ہے. اب آگے دیکھیں کہ فَإِن قُلْتَ الْمَرْفُوعَاتُ جَمْعُ الْمَرْفُوعِ لَلْمَرْفُوعَاتِ عَلَى قَوْلِكُمْ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْجَمْعَ بِالْأَلِفِ وَالتَّاءِ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْمُؤَنَّثِ فَكَيْفَ يَصِحُّ أَن يَكُونَ الْمَرْفُوعَاتُ جَمْعَ الْمَرْفُوعِ. کہتے ہیں کہ اگر تو کہیں کہ مرفوعات مرفوع کی جمع ہے، مرفوعاتن کی جمع نہیں ہے تمہارے قول پر، اور جو بات معلوم ہے، جو بات معلوم ہے، معروف ہے کہ جمع الف اور تا کے ساتھ یہ نہیں ہوتی مگر مؤنث کے لیے، اور الف اور تا کی جمع آتی ہے تو کس کے لیے آتی ہے؟ اونچی بولو. اس میں بھی آپ کو شک ہے کہ مرفوعاتن کی جمع مرفوعات آئے گی، ٹھیک ہے، مجبورتن کی جمع مجبورات آئے گی، مستورتن کی جمع مستوراتن آئے گی، منظورتن کی جمع منظوراتن آئے گی. ٹھیک ہے، لیکن یہ سوال کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ مرفوع کی جمع ہے جبکہ مرفوعات الف اور تا کے ساتھ ہے، تو جو الف و تا کے ساتھ آتی ہے یہی معلوم ہے اور یہ معروف ہے کہ وہ مؤنث کی جمع ہوتی ہے،
الف و تا کے ساتھ کس کی جمع آتی ہے؟ مؤنث کی. پھر کیسے صحیح ہوگا کہ مرفوعات مرفوع کی جمع ہے، مذکر مرفوع کی جمع ہے؟ یہ کیسے صحیح ہوگا؟ کیونکہ مؤنث کی جمع الف تا کے ساتھ آتی ہے اور آپ نے یہاں مرفوع کی جمع بنا دی ہے. تو مرفوع تو مذکر ہے، تو مذکر کی کیسے الف اور تا کے ساتھ جمع آ گئی؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ جواب ہم کہیں گے یصح لوجہین، یہ دو وجہ کی وجہ سے صحیح ہوتا ہے، اور یہ دو صورتوں کی وجہ سے صحیح ہوتا ہے. یا تو شاذ ہونے کی وجہ سے صحیح ہوتا ہے، کس کی؟ یعنی جب ایسا ہوتا ہے کہ مذکر کی وجہ سے مذکر کی جمع الف تا کے ساتھ آنا صحیح ہوتا ہے. پہلی وجہ شاذ ہونے کی وجہ سے، کس کی؟ جیسے سنون ہے، یہ سنتن کی جمع ہے اور سنتن مؤنث ہے، تو ہم مؤنث کی جمع واو کے ساتھ آ جائے کہ وہ مذکر کی ہے، اس کی ہے. یا اس لیے کہ لأن المرفوعیت صفت الاسمی، یا اس لیے صحیح ہوتی ہے کہ جو مرفوعیت ہے یہ اسم کی صفت ہے. کس کی؟ اونچی بولو. صفت کی صفت نہیں ہے، یہ مرفوعیت اسم کی صفت ہے. اس کی والاسم موصوف بها، اور اسم اس کے ساتھ موصوف ہوتا ہے، اسم اس کے ساتھ موصوف ہوتا ہے. وذالک الاسم مشابہ لذات المؤنث فی نقصان العقل فی المؤنث وعدم العقل فی الاسم. کہتے ہیں کہ یہ اسم مؤنث کی ذات کے مشابہ ہو جاتا ہے. یہ اسم مشابہ ہوتا ہے کہ کس چیز میں؟ کہ مؤنث میں عقل کم ہے اور اسم میں بھی عقل کم ہے، عقل نہیں ہے. اس میں بھی عقل نہیں ہے، وعدم العقل فی الاسم، اور مؤنث میں بھی عقل کی کمی ہے. تو یہ بھی دونوں مشابہ ہو گئے. جب اسم میں بھی عقل نہیں ہے اور جو مؤنث ہے اس میں بھی عقل کی کمی ہے، تو اس میں دونوں کیا ہوگے؟ مشابہ ہو گئے. اس مشابہت کی وجہ سے اب اس اسم کی صفت بھی الف تا کے ساتھ آ رہی ہے. اس کی فکما ان صفات المؤنث تجمع بالالف والتاء کذا صفات الاسم الذي لا يعقل تجمع بهما. جیسا کہ مؤنث کی صفت الف و تا کے ساتھ جمع بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی اس اسم کی صفت جو لا یعقل ہے، جو عاقل کی نہیں، عقل نہیں رکھتا، تو ان دونوں کے ساتھ جمع لائی جاتی ہے، الف تا کے ساتھ جمع لائی جاتی ہے. جیسے الجبال الراسخات، دیکھو الجبال ہے تو جبال تو مذکر ہے، لیکن دیکھو مؤنث الراسخات آئی، کیونکہ جبال میں عقل نہیں ہے. اس میں جب اس میں عقل نہیں ہے تو مؤنث میں بھی عقل کم ہے، تو لہذا مشابہت ہو گئی. کہتے ہیں اس لیے اب اس کی مؤنث مذکر کی صفت مؤنث آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح والکواکب الطالعات، الکواکب دیکھو مذکر ہے، لیکن اس کے آگے دیکھو صفت جمع مؤنث آ رہی ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اس میں بھی عقل نہیں ہے، اس میں بھی عقل کی کمی ہے، مشابہت ہو گئی، تو اس لیے بے عقل کو بے عقل ہی دے دیا. پھر تو کو مشابہت سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کی سمجھ آ گئی. دو وجہ بیان کرتی ہیں، یا تو اس لیے کہ یہ شاذ ہونے کی وجہ سے ایسی جمع آتی ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر اس لیے کہ مرفوعیت اسم کی صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ اسم کی صفت ہے، اور اسم اس کے ساتھ موصوف ہوتا ہے. اسم اس کے ساتھ، یعنی الاسم یہ اسم مرفوعات، الاسم اسم مرفوعات، اسم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسم کی صفت ہے. کس کی صفت ہے؟
اور پھر آگے انہوں نے وضاحت کر دی کہ اسم کی مونس کے ساتھ مشابہت ہے، اس وجہ سے اس کی بھی صفت جو ہے الف تہا کے ساتھ آتی ہے۔ وَإِنَّمَا جَاءَ الْمُصَنِّفُ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ دُونَ الْمُفْرَدِ، پھر یہ ہے کہ مصنف نے یہاں مرفوعات جمع کا صیغہ ذکر کیا، مفرد کا نہیں۔ کس کا؟ تو جمع کا صیغہ لائے، مفرد کا نہیں لائے۔ کیوں؟ کہتے تنبیہاً علی کثرت انواعہا، اس کی کثرت انواع پر تنبیہ کرنے کے لیے، اس طرح خبردار کرنے کے لیے کہ اس کی انواع اور اس کی قسمیں زیادہ ہیں، اس کی انواع۔ اور ففی براعت الاستحلال، کہتے ہیں اور اس میں براعت استحلال ہے، اس میں وَهُوَ الْإِشَارَةُ عَلَى الْمَقْصُودِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ إِجْمَالًا، اور براعت استحلال وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ یہ ہے مقصود پر اشارہ کرنا ہے پہلے امر سے، پہلے امر سے جو مقصود ہے اس پر اجمالاً اشارہ کرنا ہے کہ پہلے ہم یہ بیان کریں گے، پہلے ہم ثمانیۃ اقسام، 8 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ کہتے ہیں انما انحصرت اقسام المرفوعات بثمانیۃ، بلا شبہ اقسام مرفوعات 8 قسموں میں بند ہو گئیں۔ اس میں کیوں 8 میں بند کیوں ہے؟ 8 سے زائد اور کم نہیں ہو سکتی؟ کہتے ہیں نہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَرْفُوعَ مَا اشْتَمَلَ عَلَىٰ عَلَامِ الْفَاعِلِيَّةِ، آپ نے پڑھ لی عَلَىٰ عَلَامَةٍ، کیونکہ مرفوع وہ ہے جو فاعلیت کی علامت پر مشتمل ہے، یہ بولنا نہیں چاہیے۔ وَهِيَ أَيْ أَجِلْ فَاعِلِيَّةُ عَلَىٰ نَهْجَيْنِ، اور وہ جو فاعلیت ہے یہ 2 صورتوں پر ہے، 2 طریقوں پر ہے۔ 2 فاعلیت کیا ہے؟ 2 طریقوں پر ہے۔ احدہما، اب یاد رکھنا ہے فاعلیت کتنے طریقوں پر ہے؟ قول الشیء مسندن الیہ، ایک یہ ہے کہ شے کا مسند الیہ ہونا، شے کا۔ نمبر 2 والثانی قول الشیء جزءا ثانیا من الجملہ تھی، اور شے کا جملہ کی جزء ثانی ہونا، شے کا۔ اب یہ یاد رکھ لینا فاعلیت 2 طریقوں پر ہوتی ہے، فاعلیت 2 طریقوں پر ہے۔ ایک کیا ہوتی ہے کہ مسند الیہ ہونا، ایک فاعلیت مسند الیہ ہونا، اور دوسرا جملے کی دوسری جز ہونا، جملے کی۔ اب بولو ایک کیا ہے اور دوسرا جملے کی۔ جب یہ ہو تو اسے ہم کہتے ہیں فاعل، اسے کیا کہتے ہیں؟ کہ جملے کی دوسری جز بھی ہو اور مسند الیہ بھی ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اب سمجھ آ گئی ہے؟ اسے ہی کہتے ہیں فاعلیت کے نام پر مشتمل ہوگا، فاعلیت کی۔ اور فاعلیت 2 طریقوں پر ہوتی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسند الیہ ہونا، اور دوسرا جملے کی دوسری جز اینا پوری ہو، یعنی ایک مسند الیہ ہونا اور دوسرا دوسرے نمبر پہ ہونا، یہ یوں سمجھ لو کیا، اور دوسرا۔ تو جب یہ 2 چیزیں پائی جائیں تو وہ فاعلیت ہے اور وہ فاعل ہوگا، کیا ہوگا؟ سمجھ آ گئی؟ آپ دیکھو آگے، مسند الیہ ہونا اور جملے کی دوسری جز ہونا۔ اب جب مبتدا کی بات آئے گی تو آپ کہو کہ زید قائم، زید تو مبتدا مرفوع ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے کہا کہ وہ فاعلیت کے نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، فاعلیت کی مشتمل ہوتا ہے۔ تو فاعل تو ہوتا ہے وہ، ویسے کہ تو کل فاعل مرفوع ہے، ہر فاعل۔ سوال یہ ہوگا کہ ہر فاعل مرفوع ہے تو یہاں تو مبتدا بھی مرفوع ہے، تو مبتدا فاعل نہیں، مفعول معلوم مسمى فاعل نہیں، کانا کا اسم کانا زید قائما یہ مرفوع تو فاعل نہیں، ما زید قائما ما کا اسم مرفوع تو یہ فاعل نہیں، لا غلام رجل ظریف اس کی خبر مرفوع ہے تو فاعل نہیں۔ تو آپ کہتے ہو ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو جبکہ یہ مرفوعات ہیں لیکن یہ فاعل، تو ہم کہیں گے فاعلیت 2 چیزوں پر مشتمل، فاعلیت 2 طریقوں پر ہوتی ہے اس کی، اور فاعل جو ہوتا ہے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ ایک وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اس کا مسند الیہ ہونا ہوتا ہے، دوسرا وہ ہوتا ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے، دوسرے۔ جب یہ 2 چیزیں پائی جائیں تو وہ فاعل ہے، وہ اگر ایک پائی جائے ایک نہ پائی جائے تو فاعل نہیں ہے۔
لیکن ایک تو پائی گئی. تو جب ایک پائی گئی تو ہم کہیں گے یہ فاعل حکمی ہے. کیا ہے؟ جب دونوں پائی جائے تو کیا کہیں گے؟ فاعل حقیقی ہے. اس لیے فاعل حقیقی پہ تو رفع آنے ہی آنا ہے فاعل، لیکن جو حکمی ہیں ان کو فاعل کا عمل مل گیا، ان کو بھی. تو ایک چیز کی وجہ سے انہیں بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ فاعل. لیکن حکمی کیا؟ فاعل حقیقی وہی ہے دوسرے نمبر پہ ہو اور مسند. فاعل حکمی وہ ہے جن میں ایک ہو ایک نہ ہو. ایک ہو تو اب سمجھ آ گئی آپ کو. یہ مبتدا کو یہ فاعل حکمی ہے، فاعل حقیقی نہیں ہے. فاعل حکمی میں ایک چیز پائی جائے تو اس کا حکم مل جاتا ہے. اب یہاں دیکھو کہتے ہیں فعلامت الفاعلیتی فی مفعول ما لم یسمى فاعلہ والمبتداء و اسم کانا. کہتے ہیں کہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ میں اور مبتدا میں اور کانا کے اسم میں فاعلیت کی علامت، فاعلیت کی ہی کون الشیء مسندا الیہ، وہ یہ ہے کہ شے کا مسند ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ بس شے کا کیا ہونا ہے؟ مسند ہونا ہے. تو میں نے بتا دیا ایک آ گئی نا، لہذا اب یہ بھی فاعل کو گھبا گیا، فاعل کا گھبا گیا. وفی خبر المبتدا، وفی اور مبتدا کی خبر میں، مبتدا کی ہی کونہ جزءا ثانیا من الجملہ، تو مبتدا کی خبر میں دوسری جز ہونا جملہ کی، وہ کیا ہے علامت فاعلیہ کی؟ جملہ کی دوسری جز ہونا. اب مبتدا کی خبر جملہ کی دوسری جز ہے کہ نہیں؟ فاعل دوسری جگہ پہ ہوتا ہے فاعل. تو اب یہ بھی دوسری جگہ پہ آتا ہے لیکن مسئلہ ہے تو ایک ہوئی ایک نہیں، ایک کیا ہے؟ جملہ کی دوسری جز ہونا. اس لیے یہ بھی فاعلیہ کی علامت پر مشتمل ہے، فاعلیت کی کہ ان میں دو میں سے ایک چیز اس میں بھی پائی گئی. وفی خبر انا، اور انا کی خبر میں بھی دوسری جز واقع ہونا ہے کلمہ کے بعد. کلمہ کے بعد لا تتم بالمنصوب وحدہ، وہ کلمہ جو منصوب اکیلے منصوب کے ساتھ پورا نہیں ہوتا، وہ کلمہ نہیں پورا ہوتا کس کے؟ اکیلے منصوب کے ساتھ پورا ہوتا ہے. ان زیدن پورا ہو گیا؟ نہیں، ان زیدن قائم. تو یہاں بھی دوسری جز واقع ہوا کہ نہیں؟ قائم. ٹھیک ہے، اس لیے یہ بھی فاعلیہ کی علامت پر. وہ اسم ما ولن مشبہتین بلیسا، اور ما ولا مشبہتین بلیسا اسم میں بھی یکونہ مسندا الیہ، مسند الیہ ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ اس میں بھی مسند ہونا، ایک چیز پائی گئی، اس میں ایک چیز پائی گئی. وفی خبری لا لنفی الجنسی، اور اس کی خبر میں جو نفی جنس کے لیے ہے دوسری جز کا پایا جانا ہے. دوسری جو کلمہ لا کے بعد، کلمہ کے بعد جو لا ہے اس کے بعد واقع ہوتا ہے اور وہ اکیلے اسم کے ساتھ پورا ہوتا ہے. ویسے کلمے کے بعد واقع ہوتا ہے کہ جو اکیلے اسم کے ساتھ پورا نہیں ہوتا. تو اس میں بھی کیا ہے؟ دوسری جز، اس میں بھی دوسری جز. کہتے ہیں ہاتان نیل خصلتان، یہ دونوں خصلتیں لما لم توجدا فی غیر حاضر مذکوراتی، ان مذکورہ کے علاوہ میں کسی میں نہیں پائی جاتی. یہ جو 8 ہیں یہ دو خصلتیں ان کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی. سمجھ آ گئی؟ فاعل میں تو دونوں پائی جاتی ہیں، فاعل میں دونوں. پھر آگے انہیں مبتدا کیا کہ مسئلہ پایا جائے گا، ایک مصنف پایا جائے گا، یعنی مسئلہ پایا جائے گا اور دوسری جز ہونا وہ نہیں ہوگا. اور کسی میں دوسری جز ہونا پایا جائے گا لیکن مسئلہ ہونا نہیں پایا جائے گا. لیکن دو میں سے ایک پائی جاتی ہے، تو ان کے علاوہ کسی میں بھی دو میں سے دو یا ایک نہیں پائی جاتی، ایک نہیں پائی جاتی. اس لیے ان اصلت مرفوعات فی ثمانیۃ اقسام، اس لیے یہ 8 قسموں میں منقسم ہو گیا ہے. مرفوعات 8 قسموں میں بند ہو گئے. سمجھ آ گئی انحصار کی؟ اب یہ میرے پوچھنا تو آپ کو یاد رہے، اب بعد میں پوچھا گیا تو آپ ہم اوچھو ہیں جیسے آپ کو پتہ کوئی نہیں. سمجھ آ گئی اس کی؟ فصل الفاعل کل اسم قبلہ فعل او صفت اسند الیہ علی
معنى أنه قام به لا وقع عليه نحو قام زيد وزيد ضارب أبوه عمرا وما ضرب زيد عمرا وكل فعل لا بد له من فاعل مرفوع مظهر كذهب زيد أو مضمر بارز كضربت زيدا أو مستتر كزيد ذهب وإن كان الفعل متعديا كان له مفعول به أيضا نحو ضرب زيد عمرا وإن كان الفاعل مظهرا وحد الفعل أبدا نحو ضرب زيد وضرب الزيدان وضرب الزيدون وإن كان مضمرا وحد للواحد نحو زيد ضرب وسني للمثنى نحو الزيدان ضربا وجمع للجمع نحو الزيدون ضربوا وإن كان فاعل مؤنثا حقيقيا وهما بإزائه ذكر من الحيوان أنث الفعل أبدا إن لم تفصل بين الفعل والفاعل نحو قامت هند وإن فصلت فرق الخيار في التذكير والتانيث نحو ضرب اليوم هند وإن شئت قلت ضربت اليوم ہند. فاعل ہر وہ اسم جس سے پہلے ایک فعل ہو. فاعل ہر وہ اسم جس سے پہلے یا صفت ہو. فعل ہو جب صفت بولا جائے گا تو اس سے مراد صفت کی اس میں فاعل اس میں مفعول. اب وہ نہ کہ آپ صفت کے کچھ اور سمجھے. جب بھی صفت بولا جائے گا یہی مراد ہوتا ہے. نحو میں صرف میں اس میں فاعل اس میں مفعول اس میں تفضیل صفت مشبہ. تو فاعل ہر وہ اسم جس سے پہلے ایک فعل یا صفت ہو یا اس سے شبہ فعل کہہ لو صفت کہہ لو جس کی طرف فعل یا صفت کی نسبت کی گئی ہو. فاعل ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل یا صفت ہو تو اس فعل یا صفت کی اس کی طرف نسبت کی گئی ہو. انہو قام بہ کے معنی پر اس کے معنی پر کہ وہ اس کے ساتھ قائم ہے. اس کے ساتھ یہ جو فعل کی نسبت کی گئی یا صفت کی نسبت کی گئی یہ بطور صفت اس کے ساتھ قائم ہو. اس معنی پر کہ اس کے ساتھ قائم ہو نہ کہ واقع ہو. جب اس پہ واقع ہو گیا وہ تو مفعول بن گیا. کیا بن گیا؟ اس لیے یہ فعل یا جو شبہ فعل ہے اس سے پہلے تو اس کے ساتھ لگے اس پہ واقع نہ ہو تو اس کی صفت بن جائے. اس کی جیسے آپ بیٹھے ہیں تو بیٹھنا آپ کی صفت بن گیا. ٹھیک ہے. یہ کسی اور پہ واقع اس کے اوپر بھی واقع نہیں ہو رہا تو اگر کسی پہ واقع ہو تو مفعول بن جائے گا. تو اس کے ساتھ قائم ہے. اس کے ساتھ تو فعل یا صفت کی نسبت اس کی طرف ہو بطور صفت قائم ہو بطور نہ کہ وقوع اس پہ واقع نہ ہو. جیسے قام زید قام فعل زید سے پہلے آیا تو لہذا زید فاعل ہے. فاعل ہر وہ اسم ہے جس سے پہلے ایک فعل ہو. اب فعل کی نسبت اس کی طرف بطور صفت ہے نہ کہ بطور وقوع ہے کہ زید کے اوپر واقع تو نہیں ہو رہا قائم ہے. زید ضارب ابو عمرو زید کا باپ عمر کو مارتا ہے. اب ضارب صفت کا صیغہ ہے شبہ فعل ہے اور یہ ابو فاعل ہے اس سے پہلے ہے اس سے پہلے اور اس کی نسبت اس کے ساتھ بطور صفت ہے بطور. تو دیکھو زید کا باپ مارتا ہے کس کو؟ عمر کو. تو عمر پہ جا کے واقع ہو رہی ہے لہذا ابو اس کا فاعل ہے. ما ضرب زید عمرا زید نے عمر کو نہیں مارا تو یہاں ضربہ کی فعل ہے اور اس کی نسبت زید کی طرف ہے. انہوں نے لازم متعدی دونوں کی مثال دی تھی. اوپر قام زید لازم ہے اور ما ضرب زید عمرا متعدی ہے. ما ضرب زید عمرا وکل فعل ہر فعل لا بد له من فاعل مرفوع ہر فعل کے لیے فاعل مرفوع ضروری ہے. ہر فعل کے لیے وہ فاعل مرفوع ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا. ضمیر بھی دو حالتیں ہیں ضمیر بارز ہوگا یا ضمیر مستتر. تو ہر فاعل کے لیے ہر فعل کے لیے فاعل ضروری ہے. فاعل مرفوع ضروری ہے وہ فاعل ظاہر ہے یا پھر وہ فاعل ضمیر ہوگا. ضمیر بھی دو قسموں سے دو حال سے عالی نہیں یا ضمیر فاعل ضمیر بارز ہوگا یا ضمیر مستتر ہوگا. فاعل ظاہر جیسے ذهب زید یہ بالکل ظاہر ہے زید گیا تو زید اس کا فاعل ہے. او مضمر
بارزین، یا پھر فاعل جو ہے مضمر ہوگا، بارز ہوگا، او مستتر یا ضمیر ہوگا، ٹھیک ہے، ضمیر مستتر ہوگا۔ تو اب یہاں ضمیر بارز یعنی ظاہر پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، جیسے ضربتو، ضربتی، ضربتا، یہ سارے، ٹھیک ہے، زیدن۔ اب یہ تا فاعل ضمیر ہے لیکن یہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور بارز ہے، ٹھیک ہے، اور او مستتر، یہ یہاں فاعل پوشیدہ ہے، ضمیر مستتر ہے، جیسے زید ذہبہ، تو ذہبہ میں ہوا ضمیر جو زید کی لوٹ رہی ہے، یہ فاعل ضمیر مستتر ہے، تو فاعل دو آسری میں ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا، ظاہر تو بالکل ظاہر ہے، ضمیر ہوگا تو دو آسری میں بارز ہوگا یا مستتر ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ فِعْلُ مُتَعَدِّيًا، کہتے ہیں اگر فعل متعدی ہو تو کان لو مفعول بہ، تو اس کا مفعول بہ بھی آتا ہے، ظاہر ہے اگر فعل متعدی ہوگا تو اس کا مفعول بہ بھی آئے گا، جیسے ضرب زید عمرا، یا ضرب فعل متعدی ہے اس لیے عمرا اس کا مفعول بہ آیا ہوا ہے، زید نے عمر کو مارا۔ اگر فاعل ظاہر ہو تو وحد الفعل ابدا، تو ہمیشہ فعل واحد ہی لائیں گے۔ اگر فاعل ظاہر ہو، چاہے فاعل تثنیہ ہو چاہے فاعل جمع ہو، لیکن فاعل ظاہر ہو، تو جب فاعل ظاہر تثنیہ جمع ہو، فعل ہمیشہ کیا لائیں گے؟ واحد کا صیغہ ہی اور واحد ہی لائیں گے، جیسے ضرب زیدن، ضرب الزیدانی، ضرب الزیدون، یہاں دیکھ رہے ہیں فاعل ظاہر ہے، زیدن فاعل ظاہر، زیدانی فاعل ظاہر، الزیدانی فاعل ظاہر، الزیدون فاعل ظاہر۔ تو جب فاعل ظاہر ہے تو پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تثنیہ یہ جمع ہے، فعل واحد ہی لائیں گے، فعل، اس لیے تیروں میں فعل واحد ہی لائے۔ اور اگر فاعل ضمیر ہو، فاعل ضمیر ہو جو مستتر ہے، فاعل ضمیر، جی جی، اگر فاعل، ٹھیک ہے، اگر فاعل ضمیر ہو تو واحد کے لیے واحد لایا جائے گا، اور تثنیہ کے لیے تثنیہ لایا جائے گا، اور جمع کے لیے جمع لایا جائے گا۔ اس میں یہ نہیں کہ فاعل پوشیدہ ہو، نہیں، بس فاعل ضمیر ہو، یعنی فاعل مستتر نہیں، فاعل ضمیر ہو تو پھر واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، اور جمع کے لیے جمع۔ جیسے زید ضربہ، ادھر دیکھو مستتر آئی ہے، اس میں ضمیر، تو وہ واحد ہے، تو اب دیکھو واحد کے لیے کیا لایا گیا؟ واحد، ضمیر ہوا تو یہ واحد ہے، تو پھر فعل بھی، تو زید واحد، فعل بھی واحد۔ اور تثنیہ کے لیے تثنیہ لایا جائے گا، سنی المسلم، جیسے الزیدانی ضربا، اب الزیدانی کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے نا، تو زیدان تثنیہ، تو ضربا کیا ہے؟ تثنیہ، تو وہ جمع للجمع، جمع کے لیے جمع، الزیدون جمع ہے نا، تو ضربو، تب ضمیر بھی، پھر صیغہ بھی جمع کا لایا گیا، صیغہ، کیونکہ ان میں فاعل ضمیر ہے، وہ کون سا ہے؟ ضربہ میں ہوا، ضربہ میں الف، اور ضربو میں واو، سمجھ آ گئی؟ تو جب فاعل ضمیر واحد ہو تو واحد آئے گا، اگر ضمیر تثنیہ کی ہو تو بھی صیغہ تثنیہ کی ہوگا، اگر یعنی یہ ضمیر فاعل ہی ہے نا، تو فاعل ضمیر جمع ہوگی تو صیغہ بھی جمع کا لایا جائے گا۔ اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، اگر فاعل، تو مؤنث حقیقی کیا ہے؟ وہ ما بإزائہ، کہتے ہیں وہ ہے جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو۔ آپ نے پڑھا ہے حیوان نے، یعنی مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مدلول کے مقابلے میں حیوان کیا ہو؟ مذکر ہو، تو پھر فعل کو ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا، فعل کو، اگر تو فعل اور فاعل کے درمیان فصل نہ کرے، اگر فصل، جیسے قامت ہندن، اب ہندن مؤنث حقیقی ہے تو لہذا فعل اس کے لیے واحد مؤنث ہی لایا، واحد۔ اور اگر آپ تم فصل کر دو، اگر فصل کرے تو فلک الخیار، پھر تیرے لیے خیار ہے، تذکیری و تانیث، مذکر و مؤنث لانے میں تمہارے لیے، جیسے ضرب اليوم ہندن، اب آپ نے اليوم سے فصل کر دیا دونوں کے درمیان، آپ کو اختیار ہے چاہے مذکر لائیں فعل، چاہے لہذا ضرب اليوم ہندن بھی کہہ سکتے ہو، اور ضربت اليوم ہندن بھی کہہ سکتے ہو، سمجھ آئی؟ وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِيِّ،
جی اسی طرح مونس غیر حقیقی میں بھی ہے، اسی طرح میں بھی ہے، جیسے طلعت الشمس، طلع شمس، اگر تو چاہے تو تو کہے طلع الشمس، یعنی جیسے آپ نے یہ دیکھا کہ فصل آ جائے تو دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، اس طرح مونس غیر حقیقی فاعل ظاہر ہو، مونس جیسے ہندو میں فاعل ظاہر ہے، ہندو ظاہر ہے، ضمیر تو نہیں تھا نا، اسی طرح ادھر بھی ہے، تو پھر مونس غیر حقیقی میں بھی فاعل ظاہر ہو تو دو طرح آپ پڑھ سکتے ہیں، طلع الشمس، طلعت الشمس فاعل ظاہر ہے نا، تو طلع الشمس طلعت دونوں طرح آپ پڑھ سکتی ہیں۔ تو اگر تو چاہے تو قل تو کہے طلع الشمس، ہذا دیکھو نا، ہذا اذا کان الفعل مسند الی المظہر، یہ اس وقت ہوگا جب فعل کی نسبت فاعل ظاہر کی طرف ہو، تو میں نے بتا دیا قامت ہندن میں جب فاصلہ آیا تو دیکھو فاعل ظاہر ہے کہ نہیں، اب الشمس طلع الشمس میں بھی فاعل ظاہر ہے کہ نہیں، تو مونس غیر حقیقی ہو فاعل ظاہر ہو، فاعل، تو اس صورت میں فعل کو مذکر مؤنث لا سکتے ہیں، کہتے ہیں یہ اس وقت ہوگا جب فعل کی نسبت کی جائے فاعل ظاہر کی طرف، وَإِنْ كَانَ مُسْنَدًا إِلَى الْمُضْمَرِ اُنِّسَ أَبَدًا، اور اگر فعل کی نسبت فاعل ضمیر کی طرف کی جائے، فاعل، تو پھر ہمیشہ مؤنث لائیں گے، جیسے الشمس طلعت، الشمس، اب دیکھیں اب فاعل ظاہر کی طرف ہے فعل کی نسبت، تو طلعت میں ہی ضمیر ہے، وہ فاعل ہے، تو اب جو ہے نا مؤنث غیر حقیقی کی ضمیر کی طرف فعل کی نسبت ہے، تو اس صورت میں فعل کو مؤنث لائیں گے، اس صورت میں ہمیشہ مؤنث، لہذا الشمس طلعت، الشمس طالعہ نہیں کہیں گے، جب فاعل ظاہر ہو تو طلعت الشمس، طالع الشمس دونوں کہہ سکتے ہیں، دونوں، لیکن جب اس کا فاعل ظاہر نہ ہو تو پھر آپ مؤنث ہی لائیں گے، الشمس طلعت۔ وجمع التکسیر کالمؤنث الغیر الحقیقی، جی، اور جمع تکسیر مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہی ہے، کس کی، کہ جب فعل کی نسبت جمع مکسر فاعل ظاہر کی طرف ہو، فاعل، تو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، قام الرجال، قامت الرجال، ٹھیک ہے، یعنی وَإِنْ شِئْتَ، اگر تو چاہے تو تو کہہ رہے قامت الرجال، اور یہ بھی قام الرجال، قام، اور اگر جمع مکسر فاعل ظاہر نہ ہو، جمع مکسر ان کی ضمیر ہو، پھر اس وقت آپ دو طرح پڑھ سکتے ہیں، الرجال قامت، الرجال قاموا، الرجال قاموا، تو يجوز فيه الرجال قاموا، تو الرجال قامت، جبکہ جمع مؤنث غیر حقیقی جب ظاہر نہ ہو فاعل تو پھر تو مؤنث ہی پڑھیں گے صرف، لیکن جمع مکسر جب فاعل ظاہر نہ ہو تو پھر دو طرح پڑھ سکتے ہیں، صیغہ واحد مؤنث کا لیا ہے الرجال قامت، یجوز فیہ الرجال قاموا، تو اس میں الرجال قاموا پڑھنا جائز ہے، پڑھنا سمجھ آ گئی اس کی۔ اب ذرا دیکھیں پیچھے، الفاعل، کیا بات ہوئی، اعلم ان فی اصل مرفوعات مذہبین، مذہب الجمہوری و مذہب البعدی، فمذہب الجمہوری ان اصل المرفوعات هو الفاعل باعتبار الوجہین، اما الاول فلانه جزء الجملة الفعلیة التي هي اصل الجمل لموافقتها غرض المتکلم من الاخبار والاخبار استخباری عن الحدث الواقع في احد الازمنة الثلاثة، واما الثاني فلان عامله لفظي وهو اقوى من معنوي، وقوة العامل تدل على قوة المعمول، ومذهب البعض ان اصل المرفوعات هو المبتدا باعتبار الوجهين، اما الاول فلانه باق على ما هو الاصل بالمسند اليه وهو التقديم، اما الثاني فلانه محكوم عليه بالحكم المطلق سواء كان جامدا مشتقا بخلاف الفاعل، فانه محكوم عليه بالحكم الاجتماعي باعتبار الاغلب، ولما كان المختار عند المصنف مذهب الجمهور قدم الفاعل على سائر المرفوعات فقال الفاعل، کہتے ہیں کہ اس میں بھی اختلاف ہے، اصل مرفوعات میں بھی دو مذہب ہیں، مرفوعات کی اصل میں، کہ مرفوعات کی اصل کیا ہے، مرفوعات کی اصل فاعل ہے، مرفوعات کی فاعل ہے یا مبتدا ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، اس میں بھی تو دو مذہب، ایک مذہب جمہور ہے، ایک مذہب بعد ہے، جمہور اکثر علماء اکثر نحوی ہیں ان کا مذہب، اور بعد نحویوں کا مذہب، جمہور کا مذہب یہ ہے کہ مرفوعات کی اصل فاعل ہے، مرفوعات کی اصل فاعل ہے، دو وجہوں
کے اعتبار سے دو وجہ ہیں اس کا اعتبار ہے. اول کیونکہ یہ جو فاعل ہے یہ جملہ فعلیہ کی جز ہے. جملہ فعلیہ جو سارے جملوں کی اصل ہے. تو آپ نے پڑھا جملہ فعلیہ سارے جملوں کی, جملہ اسمیہ کی بھی اصل یہی ہے جملہ فعلیہ. تو جملہ فعلیہ سارے جملوں کی اصل ہے, یہ فاعل اس کی جز ہے. یہ فاعل وہ سارے جملوں کی اصل کیسے ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ یہ جو جملہ فعلیہ ہے